بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، میں منصف علی، آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ ناظرین کرام، دو تین اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، کچھ پاکستان سے، کچھ خبر انڈیا سے اور کچھ انٹرنیشنل۔ شیر افضل مروت صاحب کے جو ایک پٹیشن ہے اس پہ کچھ لوگوں نے بات کی، لیکن میں اس کے کچھ اور پہلو پہ بات کروں گا۔ انڈیا میں نوجوان کو تانا ملتے ہی انڈیا میں ایک خاموش انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ کیا ماجرا ہے؟ جبکہ چین، روس اور امریکہ کے تعلقات سر جنگ کی طرف موڑ گئی ہے، ایران اپنے پوزیشن سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گلف ممالک میں بھی سچویشن خراب ہے، اوورسیز پاکستانی کو ڈیپورٹ کر رہے امارات سے۔ یہ سب ڈیولپمنٹ آپ لوگ کے ساتھ ایک ایک کر کے رکھ لیتا ہوں، لیکن سب بھائیوں سے مندبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ لوگ کا کچھ نہیں جاتا، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن کی بٹن جو ہے نا اس کو دبا دیں، اور اگر دل کرے تو ایک چھوٹا سا پیارا سا اپنا کمنٹس بھی اپنے ذہن، اپنی سیاسی پہلو کے حوالے سے کرتے جائیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے شیر افضل مروت پہ۔ خان نے جس انسان کے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھا وہ خاک سے سونا بن گیا۔ سیم یہی پوزیشن سب پارلیمانی لیڈروں کے اور سیاسی قائدین کے ساتھ ہے، لیکن عمران خان ایک ایسا برانڈ ہے جو 25 کروڑ عوام کے مرشد، آپ اور ہر دل عزیز کا دل کا دھڑکن عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو بھی سیٹ دیا تھا۔ یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، لیکن شیر افضل مروت آخر کار اسمبلی میں پہنچ گیا۔ ایک پڑھا لکھا انسان، سپریم کورٹ کا وکیل، اور ایک مروت قبیلے سے تعلق رکھنے والا جو وہاں کا غیور عوام کا نمائندگی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے امین گنڈافور سی ایم کے پی کے تھا۔ پہلے یہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری کرتے تھے، لیکن آخر کار ان کے درمیان جو حالات تھے وہ چینج ہو گئے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے چینج ہوئے۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا جو پارلیمانی کمیٹی ہے، جو عمران خان صاحب نے پوزیشن دی تھی، علی امین گنڈاپور سے عمران خان صاحب نے استعفیٰ طلب کیا۔ علی امین گنڈاپور نے بلا جھجک، بلا تاخیر ایک ریٹن استعفیٰ لکھ لیا، اور اس میں اس نے اعلان کر دیا کہ یہ میرے لیڈر کی حکم ہے اور میں اس پہ منوان عمل کرتا ہوں، اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی ہے۔ کے پی کے اسمبلی نے نیا سی ایم نامزد کر دیا، سہیل اپریدی صاحب۔ سہیل اپریدی صاحب آگے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کی ان کے کرتوتے، ان کے حرکات پھر بھی راہ راست پہ نہیں آئے۔ کبھی وہ ایک کے خلاف متضاد بیان دیتے، کبھی پارٹی کے خلاف متضاد بیان دیتے، کیونکہ اپنے آپ کو آکسیجن دینے کے لیے، اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے وہ کبھی ٹاک شو میں باتیں کر لیتا تھا، کبھی کسی چلتے راہ میں کسی اینکر کے ساتھ بات کر لیتا تھا، اور کوئی ایک ایسی کوئی نہ کوئی انہونی بات کر لیتا تھا جس سے پارٹی میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ سی ایم کے پی کے کا عمران خان صاحب کا جو نمائندہ ہے، اس کے شیر افضل مروت کے ساتھ جو موجودہ سی ایم ہے سہیل خان اپریدی صاحب کا، شیر افضل مروت صاحب کا کئی جگہوں پہ، کئی پریس کانفرنس میں نوٹ کیا گیا کہ ان کے ساتھ اس کی نہیں بنتی۔
اب شیر افضل مروت پہلے بھی اس کے اوپر الزام تھا کہ وہ معدنیات کا بھی ٹیکہ لینا چاہتا ہے، وہ حکومت میں اثر رسوخ بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، اور بہت سے معاملات میں، صوبائی معاملات میں وہ ٹانگ اڑاتا ہے۔ لیکن اب شیر افضل مروت نے جو بونگا مذاق کیا ہوا ہے، اس نے آئینی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کیا، اگرچہ اس پٹیشن کا قانونی طور پہ ذرائع بتا رہے کہ کوئی ویلیو نہیں۔ اگر اس پٹیشن پہ عمل درآمد کی جائے، سمجھو کہ عمران خان صاحب ایک کنوکٹڈ بندہ ہے، سزا یافتہ ہے، لیکن جس ٹائم آپ کو صوبائی سیٹ کا، قومی سیٹ کا آپ کو نامزد کر رہا تھا، تو اس ٹائم بھی عمران خان صاحب سزا یافتہ تھا، عدالتوں پہ ان کے اوپر کیسز تھے، تو پھر آپ کس طرح بچ پائیں گے؟ دوسری اہم بات کہ عمران خان صاحب نے الیمین گنڈاپور سے لیا یا اس نے خود دیا، لیکن سہیل افریدی صاحب کو 99% کے پی کے کی اسمبلی نے اس کو نامزد کیا ہوا ہے، کے پی کے کا سین، جبکہ اس پوزیشن پہ یہ افراتفری میں الیمین گنڈاپور صاحب نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس نے ایک ٹویٹر پہ آ کے وضاحت دی کہ اس معاملے کے ساتھ میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، میں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ دیا اور میں بالکل خوش و حواس میں استعفیٰ پارٹی کے حوالے کر دیا۔ لیکن اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آئینی عدالت ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ اس پٹیشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن شیر افضل مروت نے ایک بونگا مذاق کیا ہے اور اپنی جو پچی کچی پوزیشن تھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، سامعین کرام، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھارت میں ایک کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی ہے۔ وہاں کا چیف جسٹس نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا جس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے پورے بھارت میں نوجوانوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اب ایک بندہ جو دیپک کمار نام کا بندہ ہے، 32-33 سال کا عمر ہے، اس نے ایک پارٹی لانچ کی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بندے اس میں شامل ہو جائے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں، جو ویلا ہو، جو کاروبار نہیں کر رہا ہو، جو نوکری نہیں کر رہا ہو، اور آج دن تک اس میں 15 ملین لوگ، 1.5 کروڑ لوگ نے رجسٹری کرائی ہے۔ اب وہاں کے سیاسی حلقے، سیاسی لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف یوکرین نے روس کے اہم مقامات پہ بڑے زوردار حملے کیے، اتنے زیادہ حملے کیے کہ 850 ڈرون سے حملے کیے، ان کے اسپیشل فورس کو نشانہ بنایا، اس کے ایٹمی پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ اب بات یہی ہے کہ دوسری طرف پیوٹن نے اس کے ساتھ جو ملک کا ملک ہے اس میں مشقیں شروع کی اور ایٹمی مشقیں شروع کی، خاص یورپ کو تنبیہ کرنے کے لیے اور یورپ کو خبردار کرنے کے لیے کہ آپ لوگ ایسے عملوں سے باز آئیں، جبکہ چائنا بھی فل سپورٹ میں۔ دوسری طرف ایران اپنی پوزیشن سے 1% بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب امریکہ کو وقت پڑ گیا، آج اسمبلی میں ٹرمپ کے خلاف آوازیں کسنا شروع ہو گئی ہے اور گو ٹرمپ کی آوازیں لوگ نکال رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ کی پوزیشن دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور اس کی جو پارلیمنٹیرین پوزیشن ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ اب دوسرا گلوبل ایریا میں پوری پوزیشن ایک دم چینج ہو رہی ہے۔ ملک ہے جو بڑے ملک ہے جس طرح چین، روس، امریکہ، اب ان کے پلے چین، روس ایک طرف، امریکہ دوسری طرف۔ اب جو چھوٹے موٹے ملک ہیں کہ صرف پارسنگ پورا کرنے کے لیے ان میں رکھا جاتا ہے، کچھ ملک اپنی مفادات کے خاطر ایک طرف ہو جاتے ہیں اور کچھ ملک دوسری طرف ہو جاتے ہیں، لیکن ٹوٹلی ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ان لوگوں نے تنبیہ کیا ٹرمپ کو کہ کوئی ایسا
अनहोनी न करे, ताकि बाद में हम आपके साथ बात करने के लिए भी तैयार ना हो। वजह ये है कि सऊदीया में 24 से 1-2 तक हज के दौरानिया शुरू हो रहे, लोग आ रहे, फ्लाइटें आ रही हैं और सफरी जहाज़ें मदीना मक्का में लैंड कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि इसराइल किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसी एरिया से कोई मिस बिहेवियर कर ले या ऐसी कोई एक्शन कर ले जिसके खिलाफ, क्योंकि वहां के पाकिस्तानी फौज भी मौजूद है। दूसरा, सब के सब दड़े के दड़े रह जाएंगे। ईरान ने बार बार कहे कि हम ऐसी हालात पे कोई भी फेल नहीं करता, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो लाजिम हम फिर उस जगह पे हमला करेंगे। लेकिन आप लोग को कल भी बता चुका था कि इराक में इसराइल के अड्डे पकड़े गए और यूएई पे भी ईरान ने इसराइल ने हमला किया और इल्ज़ाम लगाया इस्लामी ममालिक पे। लेकिन अब ईरान भी समझ गया, क्योंकि इसराइल जंग के खात्मे में नहीं है और ट्रम्प पे सेविंग के खात्मे के लिए और पे सेविंग के पोजीशन हासिल करने के लिए इस जंग को ख़त्म करना चाह रहे, लोगों की मिन्नतें कर रहे, समाजतें कर रहे। मैं भी हो सकता है कि हमारे आर्मी चीफ इस सालिसी किरदार में अहम रोल अदा करे, क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और वो अनकरीब ईरान विजिट करेगा और वहाँ के सामने, वहाँ के क़यादत के सामने वो से बातें रखेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुल्क में जो अनारकी फैली हुई है ये ख़त्म हो जाएगी और बैनुल अक़वामी जो अनारकी है इस पे ठंडा पानी पड़ जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।